نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں چشتی اسلامی خزانہ یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ کریم سے آپ سب کی خیریت نیک چاہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھائی کی بات سننا اور اسے آگے تک پہنچانا ایک نیکی اور صدقہ جاریہ ہے۔ آج ہم جس وظیفے کی بات کریں گے اس کا متن قرض سے نجات اور رزق کی بارش ہے۔ فقیری تونگری میں بدل جائے، محکوم حاکم بن جائے، ملازم مالک بن جائے۔ ناظرین، میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ میری اور آپ کی کوشش رائے گاہ نہ جائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ رزق کے لغوی معنی عطا کے ہیں، خواہ دینی عطا ہو یا آخروی۔ عربی زبان میں رزق اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کردہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ مال، علم، طاقت، وقت، اناج، سب نعمتیں رزق میں شامل ہیں۔ غرض ہر وہ چیز جس سے انسان کو کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ پہنچتا ہے وہ رزق ہے۔ رزق کے ایک معنی نصیب بھی ہے۔ جو غذا پیٹ میں جائے اس کو بھی رزق کہتے ہیں۔ دینی اصلاح میں جائز ذرائع سے روزی کمانا رزق حلال کہلاتا ہے۔ ناجائز ذرائع سے حاصل کیا گیا مال دین کی نظر میں حرام ہے۔ ہمارا پیارا دین ہمیں یہ تاکید فرماتا ہے کہ تمہارا کھانا پینا نہ صرف ظاہری طور پر پاک و صاف ہو بلکہ باطنی طور پر بھی طیب اور حلال ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی ہو اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ کسب معاش کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو حیرانی میں ٹامک ٹولیاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ کتاب و سنت میں رزق کے حصول کے لیے اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا گیا، اور انسانیت ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے اور صحیح انداز میں ان سے استفادہ کرے تو اللہ مالک الملک، جو بہت زیادہ رزق عطا فرمانے والے اور بہت زیادہ قوت والے ہیں، لوگوں کے لیے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دیں، آسمان سے ان پر خیر و برکت نازل فرما دیں اور زمین سے ان کے لیے گناگو اور پیش بھا نعمتیں اگائیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 4 اشخاص آئے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی مشکل بیان کی۔ ایک نے قہر سالی کی، دوسرے نے تنگ دستی کی، تیسرے نے اولاد نہ ہونے کی اور چوتھے نے اپنے باغ کی خشک سالی کی شکایت کی۔ انہوں نے چاروں اشخاص کو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی تلقین کی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن سبی سے روایت کی کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسرے شخص نے غربت و افلاس کی شکایت کی تو اس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ تیسرے شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ آپ نے اس کو جواب میں تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کرو۔ چوتھے شخص نے ان کے سامنے اپنے باغ کی خوشحالی کا شکوہ کیا تو اس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا کرو۔ ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو رزق حلال کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کریم کبھی کسی کی محنت کو اور کوشش ضائع نہیں ہونے دیتا۔ مگر کوشش ہی حرام کی ہوگی، مال و دولت تو آ جائے گا مگر برکت جاتی رہے گی، سکون برباد ہو جائے گا۔
زندگی کا شہرازہ بکھرنے لگے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہمیشہ رزق حلال کے اصول کے لیے ہی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ کریم اتنا دے گا کہ جگہ کم پڑ جائے گی۔ بس اس مالک کائنات کے کرم سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتے رہیں، اللہ کریم سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ خالی خزانے نہ بھر جائیں۔ چلیں ناظرین، آج آپ کو ایک ایسا طلسمی وظیفہ بتاتا ہوں جس سے صرف ایک ہی دن میں بند دروازے کھلنے لگیں گے، فقیری جاتی رہے گی، امیری آپ کا مقدر بن جائے گی، بے برکتی برکت میں تبدیل ہو جائے گی، آپ کو معاشرے میں ایک مقام اور عزت ملے گی انشاءاللہ۔ دولت مند ہونے کا طلسمی وظیفہ نوٹ کر لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت کر لیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ کوثر پڑھیں، اور اسی طرح دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 بار سورہ کوثر پڑھیں۔ اتحیات کے بعد سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا 11 بار پڑھیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور اللہ کریم سے رو رو کر اپنے گناہوں کی استغفار مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے مال و دولت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ یہ ایک دن کا وظیفہ کام کر جائے گا اور آپ کی زندگی میں تبدیلیاں ہونے لگیں گی۔ اور اس دعا کو یاد کر لیں اور چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اتنا پڑھیں کہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے۔ تو میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، بس اللہ کریم پر بھروسہ رکھیں اور نا امید کبھی بھی نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہیں، یہی امر کامیابی کی گارنٹی ہے۔ 5 وقت کی نماز قائم کریں، صدقہ دیتے رہیں، کبھی بھی نامرادی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔